کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واحسن کما احسن اللہ الیک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے انتہائی عزتوں کے لائق، محبتوں کے لائق جناب راجہ مہتاب خان صاحب، ان کے صاحبزادے لیکن میرے چھوٹے بھائی جناب محسن بلال صاحب، ہمارے دوست پرانے ٹکا خان صاحب تو چلے گئے خوبصورت گفتگو کرنے کے بعد، جناب راجہ شاہ رخ صاحب، شوکت ارباب صاحب، راجہ ہارون محفوظ صاحب، کامران خواجہ صاحب، امجد ارباب صاحب، واجد عباسی صاحب، مولانا قاری آصف قادری صاحب، علامہ قاری شفیق ہاشمی صاحب، دیگر احباب، میری بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مختصر سی بات کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کھانا لگ رہا ہے اور آوازیں بھی آ رہی ہیں، بڑے سے بڑا مقرر بھی آ جائے، کھانے کی آوازیں آنے شروع ہو جائیں اور برتن کھڑکنے شروع ہو جائیں تو توجہ بڑے سے بڑے مقرر سے بھی ہٹ جاتی ہے۔ مجھے 5-7 منٹ دیں، میں انشاءاللہ کھانا بھی کھلاتا ہوں انشاءاللہ، گھبرانا نہیں آپ نے۔ راجہ، میں سب سے پہلے اس واقعے کو دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بڑے بھائی راجہ عبارت خان صاحب کا وصال ہوا۔ میرے شیخ و مرشد اور میرے استاد محترم جناب پیر محمد امین الحسنات صاحب اور میں اسلام آباد میں ان کے گھر میں پہنچے۔ انہوں نے جو محبتوں کا رشتہ ہے پچھلے 15-20 سالوں سے وہ تو موجود تھا، اپنے بھائی صاحب کے اوصاف بیان کیے، اپنی والدہ محترمہ کے اوصاف بیان کیے۔ میں نے کہا جناب آپ خدمت کا کام کرنے والے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو آپ کے پاس کوئی جگہ موجود ہو تو ہم پاکستان کے جو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے جو مسلم ہینڈز کا ہے، ہم آپ کے گاؤں کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابھی ہی اپنی ایک مارکیٹ بنائی ہے اور ایک شادی ہال بھی بنایا ہے، اگر آپ پسند کریں تو آپ میری والدہ محترمہ کے نام پر وہ اسکول بنائیں۔ میں نے دوبارہ اس لیے یہ بات کی ہے کہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے راجہ عبارت خان صاحب کے لیے گیا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا تذکرہ کروں تاکہ اس خدمت کے کام میں ان کو بھی ثواب ملے۔ الحمدللہ راجہ مہتاب خان صاحب کا میرا رشتہ جب سے اوصاف اخبار انگلینڈ کے اندر سٹارٹ ہوا اس وقت سے ہے، اور میں نے جو چیز ایک اخبار کا مالک ہونا، ایڈیٹر ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جس چیز سے میں متاثر ہوں وہ میں ان کی دولت سے متاثر نہیں ہوں، میں ان کے اخبار کی ملکیت سے بھی متاثر نہیں ہوں۔ میں سچ بات آپ کو کہتا ہوں، اللہ نے سب کچھ نعمتیں عطا کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو عاجزی بھی عطا کی ہے، انکساری بھی عطا کی ہے، اور جس چیز سے میں متاثر ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آج پگواڑی کی یہ چھوٹا سا گاؤں، اس سرزمین سے تعلق رکھنے والا شخص پاکستان کے جو 3-4 بڑے اخبارات ہیں اس اخبارات کے ایک مالک کا تعلق پگواڑی سے، اور پوری دنیا کے اندر بھی، جرمنی کے اندر بھی، انگلینڈ کے اندر بھی، اور اپنے پاکستان کی محبت کو پیدا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک اور عمل بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ترین مارکیٹ بنائی، چاہتے تو یہ حصے کو بھی مارکیٹ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام پر اس کو وقف کر دیا۔ اسکول کی زمین کو، اسکول کی مارکیٹ کے جو دکانیں ہیں اسکول کو بنانے کے لیے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے ہم عام طور پر مسلم ہینڈز کے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں دیتے، چونکہ مسلم ہینڈز کے نام کی اپنی ایک قیمت اور اس کی حیثیت ہے۔
لیکن ان کا اخلاق، ان کی محبتیں، اور محسن بلال جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے چھوٹے بھائی بھی یہاں صاحبزادہ سید ضیاء نور صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کو سچ بات کہتا ہوں، محسن جب بھی میرے سامنے آتا ہے تو مجھے ضیاء نور ہی محسوس ہوتا ہے، اور اس کا اخلاق، اس کی محبتیں، اس کا احترام، اس کا ادب جو نظر آتا ہے۔ مسلم ہینڈز الحمدللہ، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مہتاب صاحب کا اخبار کا نام ہے اوصاف، نام ان کا مہتاب ہے لیکن یہ صاحب اوصاف بھی ہیں، ان کی ذات کے اندر بے شمار صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اخبارات کے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ان کی دولت سے بھی نفرت کرتے ہیں، ان کے معاملات سے بھی نفرت کرتے ہیں، اخبار مجبوراً پڑھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخباری دنیا کے اندر بھی مہتاب صاحب کی ذات جو ہے بڑی محبوب ترین شخصیت ہے، اور لوگ ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک سکول کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم بزنس کرنے نہیں آئے، ہم کاروبار نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1400 سال سے علم کو فری بنایا ہے۔ کیوں فری بنایا ہے؟ تاکہ غریب اور یتیم بھی برابر اس علم کو حاصل کر سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ، انہوں نے اس کو بزنس بنایا، اور آج کسی زمانے کے اندر لوگ جائیداد حاصل کر کے اور پلازے بنا کر ارب پتی بنتے تھے، آج بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ علم کے نام پر ارب پتی بن رہے ہیں، اس میں غریب کا حصہ نہیں ہے، یتیم کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری پرنسپل صاحبہ نے فرمایا کہ یہاں ہماری 3 کیٹیگریز ہیں، انہوں نے ابتدا کی پینگ کی، نو، سب سے پہلا حصہ یتیم کا ہے، اس سکول کے اندر سب سے پہلا حصہ یتیم کا ہے۔ ہمارے سکول کے اندر ہر کلاس کے اندر 30 بچے تقریباً ہوں گے، اگر سارے کے سارے یتیم آ گئے، سارے کے سارے یتیم آ گئے، کسی پینگ کو داخلہ نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ یہ کہ اور پھر جب وہ یتیم کو بچہ آئے گا، چونکہ ہمارا مقصد بزنس نہیں ہے، الحمدللہ مسلم ہینڈ جو ہے، آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ پاکستانیوں کی یہ آرگنائزیشن مسلم دنیا کی ون آف دا لارجسٹ اور ون آف دا اولڈسٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کے اندر اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ پچھلے 30 سالوں کے دوران دنیا کے کسی حصے کے اندر بھی جب بھی کوئی ایمرجنسی آئی ہے، چاہے وہ سونامی کی شکل میں ہو، چاہے وارز کی شکل میں ہو، فلڈ کی شکل میں ہو، ارتھکویک کی شکل میں ہو، الحمدللہ مسلم ہینڈز آپ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر آگے کھڑی ہوتی ہے۔ اور ہمارا اسکول سسٹم جو ہے اس وقت تقریباً 18 کنٹریز میں ہے، ہمارا اسکول سسٹم جو ہے 18 کنٹریز کے اندر ہے، اور الحمدللہ ہم نے صرف اسکول نہیں بنائے، ہم نے ایک چینج پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ غریب اور یتیم اور مسکین کو وہ تعلیم دی جائے جو ایک امیر ترین بچہ پیسہ دے کر ایلیٹ کلاس میں سکول پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ مسلم ہینڈز آپ کے اس پگواڑی سکول کے اندر آپ کی سوسائٹی کے غریب اور یتیم مسکین بچے کو وہ تعلیم ملے گی جو مری کے مال روڈ کے بچوں کو ملتی ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، ہم نے اس کا نام اسکول آف ایکسیلنس رکھا ہوا ہے، اور میری طرف سے بڑی سختی ہوتی ہے کہ لفظ کے ساتھ جو لفظ بولا گیا ہے وہ آپ کا دعویٰ ہے، اور دعوے کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایکسیلنس ہے۔ دلیل بھی یہ ہے وہ سکول، اس کا فرنیچر بھی ایکسیلنس ہو، اس کے ٹیچر بھی ایکسیلنس ہو، اس کی بلڈنگ بھی ایکسیلنس ہو، اور وہ تعلیم جو آئی ٹی کی آج تعلیم جو امیر ترین سکولوں میں دی جاتی ہے وہ فری آف کاسٹ غریب اور یتیم مسکین بچے کو یہاں پر اسکول آف ایکسیلنس کے اندر دی جائے۔ میں نے کہا کہ ہم ایک چینج پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک معاشرتی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا تبدیلی ہے؟ یتیم اور غریب کا بچہ، جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو بیوہ ہماری کوئی بہن ہو جاتی ہے، وہ روتی ہے، وہ اپنے لیے نہیں روتی،
وہ اپنے ان بچوں کے لیے روتی ہے. ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کا فیوچر کیا ہوگا, کون ان کو پڑھائے گا, کون ان کو پالے گا. الحمدللہ رب العالمین, جتنی توفیق اللہ نے دی, آج الحمدللہ تقریباً 50 سے 60 ہزار بچہ مسلم ہینڈز کے سکولوں کے اندر, اور الحمدللہ 26,000 بچہ افغانستان کے اندر یونیسیف کی مدد کے ساتھ افغانستان میں ہم پڑھا رہے ہیں. یہ 50 سے 60 ہزار بچہ سیپریٹ ہے, اور یونیسیف کے ہیلپ کے ذریعے 26,000 بچہ افغانستان کے 2 صوبوں کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ہم بزنس کے لیے یہاں پر نہیں آئے. یہ ذہن میں آپ بات رکھنا. اگر کوئی یتیم موجود ہے ایک, اور اگر زندگی اور موت قدرت کے ہاتھ میں ہے, یتیمی دکھ کی بات ہے. میں نے خود یتیمی دیکھی ہے. میں ایک پیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, سیدزادہ ہوں. اللہ نے کمی تو نہیں دی تھی, باپ کہاں سے لے کر آؤں, باپ کہاں سے لے کر آؤں. میں اس دور سے ہم گزرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. رب چاہتا تو یتیم نہ ہوتے, لیکن وہ بھی انسان تھے. اللہ رب العزت نے وہ یتیمی شاید اس لیے عطا کی تاکہ یتیم کے درد کو, یتیم کے دکھ کو, یتیم کی مصیبت کو وہ سمجھ سکیں. اور الحمدللہ اللہ کے نبی آتا ہی اس لیے ہے, وہ غریبوں یتیموں کے دکھوں کو سمجھ کر اور چھوٹے انسانوں کو بڑا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے صحراؤں کے گنواروں کو دنیا کا امام بنا دیا. انشاءاللہ وہ جو چینج کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں صرف 4 کلاسز کے اندر داخلہ شروع ہوتا ہے, نرسری, پریپ, پہلی کلاس اور دوسری کلاس. اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو امید دینا چاہتا ہوں, جو مسلم ہینڈز کے سکول میں یتیم بچہ داخل ہوگا, مسلم ہینڈ اس کو نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم دے گی. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میرا بھی مری کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق ہے. ہم چھوٹے سے تھے, ہمارے والد گرامی کا وصال ہو گیا. ہمارے بڑے بھائی صاحب جو سجادہ نشین ہیں, ہم تمام بھائیوں کو ہر سال مری بھیجا کرتے تھے. بچپن کے اندر میٹرک تک ہم مری آتے رہے. اور جب مال روڈ کے اوپر, یہ مال روڈ وغیرہ کے علاقے یہ بالکل ہمارے لیے اسی طرح جس طرح آپ مری والوں کے لیے ہیں. اور جب ہم مال روڈ کے اوپر جو سکول تھے, وہاں پر جو انگلش میڈیم سکول تھے اور انگلش سکول تھے, ہم بچوں کو بڑے خوبصورت لباس کے اندر دیکھا کرتے تھے. دل کرتا تھا کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں. الحمدللہ اللہ نے وہ خواب جو اس وقت دیا تھا, آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے, آج اسی مری کی سرزمین میں ایک خوبصورت ترین سکول جو علم سے وابستہ ہوگا اور محبتوں سے وابستہ ہوگا. صرف ہم تعلیم نہیں دیں گے, انشاءاللہ ہم بہترین انسان اور بہترین مسلمان بھی بنائیں گے. میں اسی سے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے یہ توفیق دی کہ یہ پہلا سکول نہیں ہوگا. ہم اپنے مہتاب صاحب سے بڑے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیس بنا کر اس کو ہم پورے پاکستان کا بیس بنا سکتے ہیں. جب گرمی کا موسم ہو تو ہمارے 1900 ملازمین ہیں جو مختلف سکولوں کے اندر اور پاکستان کے تمام شہروں کے اندر جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. ہمیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ دینی تربیت کی خاطر اور پروفیشنل تربیت کی خاطر دوستوں کو بلانا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بے شمار جگہ ہیں, ساری گرم ہیں. اگر مہتاب صاحب کی محبتیں اور کھل گئیں تو انشاءاللہ 1900 ملازم یہاں پر پگواڑی میں آ کر ہر سال تعلیم حاصل کیا کرے گا. بہت شکریہ. یہ شادی حال کے لیے جن کی شادیاں نہیں ان کو مبارک ہو, یہاں آپ کی شادیاں ہوں انشاءاللہ, گھبرانا نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. یا الہی, مہتاب صاحب نے, محسن صاحب نے اور ان کے خاندان نے جن محبتوں کا اظہار اس پورے علاقے کے لیے کیا ہے اور جن عزتوں سے ان کو نوازا ہے, یا الہی ان کے عزتوں میں, عظمتوں میں, محبتوں میں, رزق میں اور برکتیں ڈال دیں. ہم نے اپنے اس بھائی کو یعنی کہ مہتاب صاحب کو بھی اور ان کے صاحبزادے محسن کو بھی انتہائی عاجز پایا, انتہائی محبت والا پایا, انتہائی خدمت والا پایا ہے. یا اللہ یہ خدمت کی جو وراثت ہے آنے والی نسلوں کی طرف منتقل, یہ خدمت وراثت ہے, دولت وراثت نہیں, صرف خدمت بھی وراثت کے طور پر آگے نکلتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی وراثت
خدمت کی وراثت ہے جس کو اللہ قبول کرے اور آنے والی نسلوں کی طرف پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اور عزتوں سے نوازے اور اس خاندان کے اندر اپنے علاقے کی جو محبت ہے اس کا اور پروان چڑھائے، اور اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی اپنے علاقے میں ہر وقت آتے رہتے ہیں صرف آپ کی محبت کے لیے۔ یا اللہ اس شادی گھر کو بھی آباد فرمانا اور اس